چھٹے امام کسی نے میرے مولا کو کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے ظلم کے خلاف؟ امام نے فرمایا ساتھی نہیں ہے میرے پاس۔ صحابی کہنے لگا مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ آج آواز اٹھائیں میرا پورا گاؤں آپ کے پیچھے ہے۔ امام نے کہا پورا گاؤں کا؟ پورے گاؤں کی بات کریں مولا، گرد و نواح میں اور بھی 4-5 گاؤں ہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے ہیں۔ امام نے کہا 4-5 گاؤں؟ بولا آپ 4-5 گاؤں کی باتیں کر رہے ہیں، اس نے 8-10 شہروں کے اور نام لے لیے۔ امام نے کہا اتنے میرے پیچھے کا؟ مولا آپ ایسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، اگر آج آپ آواز بلند کریں کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں آدھے سے زیادہ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ کہتے چھٹے امام کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی۔ وہاں پہ ایک چرواہا بکریوں کو چروا رہا تھا۔ امام نے کہا اس بکریوں کے ریوڑ میں کتنی بکریاں ہوں گی؟ اس نے کہا مولا ہوں گی کوئی 100-200۔ امام نے کہا اگر اتنے بھی میرے پاس ہوتے، ایک ریوڑ 20 بکریوں کا، امام نے کہا اس ایک ریوڑ جتنے بھی میرے پاس اصحاب ہوتے، میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ اور فرمایا ہم اماموں میں 11 امام تک، ہم اماموں میں جتنے مخلص اصحاب میرے جد حسین کو ملے کسی کو نہیں ملے۔ آپ امیر المومنین کے اصحاب گنیں گے انگلیوں پہ ختم ہو جاتے ہیں، 8-9 سے زیادہ آپ نہیں بڑھ پائیں گے۔ آج اس امت کو کتنے اصحاب یاد ہیں؟ مالک اشتر، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، میثم تمار، سلمان فارسی، کتنے یاد ہیں آپ کو؟ محمد ابن ابی بکر، عثمان مظعون، 7, 8, 9, 10 وہاں پہ آپ اینڈ ہو جائیں گے۔ امام حسن کو کتنے ملے؟ عبید اللہ ابن عباس کا بھائی، اتنی بڑے مقام والا بندہ، وہ بھی درہموں کی خاطر امام حسن کا کوئی 8-10 ہزار فوج لے کے امیر شام کی طرف چلا گیا۔ فرمایا سب سے زیادہ جنہیں اصحاب ملے 7ویں امام 14 سال زندان میں رہے۔ 400 شیعہ بھی نہیں تھے کیا؟ آپ کو پتا ہو کہ میرا مولا زندان میں تھے لیکن ڈھیڑ لوگ تھے، یہ جذبہ نہیں تھا کہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں۔ پھر ان قوموں میں ریولیشنز نہیں آتی، پھر ان قوموں میں انقلابات نہیں آتے۔ انقلاب کی ابتدا انسان کے وجود سے ہوتی ہے کہ جب میں حق کے لیے نعرہ بلند کروں اور باطل کو باطل بولنے کی اپنے وجود کے اندر جرأت پیدا کروں، تبھی امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا۔ ظہور تب ہوگا جب حق کی حمایت میں آواز بلند کرنے والے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیں، ارے جب تو وقت یزیدوں کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتا تو امام آئیں گے تو کیا کرے گا؟ مطلب ہم آج بھی انتظار میں ہیں کہ سارے کام آ کے مولا کریں، ہم پیچھے سے تھوڑا سپورٹ دیں گے امام زمانہ کو۔ کام تو آپ نے کرنے ہیں، ولی خدا تو آرڈر دیتا ہے، امام کا کام حکم دینا ہے، جنگ تو نے لڑنی ہے۔ امام کا کام آرڈر دینا ہے کہ اللہ زمین پہ آیا آج تک، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، اللہ نے حکم دیا کہ حرام نہ کھاؤ، اللہ نے حکم دیا کہ رشوت خوری نہ کرو، یہ حکم خدا ہے۔ یہ تو نہیں کہ پروردگار عالم میرے سامنے ایک وجود لے کر آ جائے اور بولے کہ یہ کرو تو میں اس اللہ کے بائی فورس وہ کام کروں گا، نہیں، حکومت خدا کا۔ اسی طرح امام زمانہ ہے۔ امام کا ظہور تب ہوگا جب انسان کے وجود میں یہ جرت پیدا ہو، اور آج یہ جرت پیدا ہے۔